الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، ابھی اب حضرات کے سامنے کلام مجید کے عظیم الشان آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو توجہ دلائے آخرت کی طرف. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہیں تو کل کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. کل یعنی آخرت کی، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ لامحدود کبھی نہ ختم ہونے والی، اس کے لیے تمہیں جو ہے کیا تیاری کر رکھی. واتقوا اللہ، پھر آگے فرمایا اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ کو بے خبر نہ سمجھو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہمیں ایک فکر دلائی ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے ہر وقت جو ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرتے رہنا چاہیے. ایک ذات راہ اپنے پاس جو اس کے پاس ہو، تاکہ وہ جو ہے آخرت میں بالکل کنگال جو تو نہ رہے. اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے. جو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، بہت تیزی سے جو نکلتا چلا جا رہا ہے. ایک قیمتی سرمایہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک قیمتی شے جو ہمارے پاس ہے، یہ غفلت کے ساتھ ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. ابھی جو مہینہ اور ہفتہ اور سال جو گزر گیا اور جو آ رہا ہے، یہ جشن منانے کے لیے نہیں کہ مسلمان 2025 کے اختتام پر اور 2026 کے جو ہے اس کے جو ہے تو آغاز پر خوب جو ہے تو جشن منائے اور نیو ایئر نائٹ جو ہے تو وہ گزارے اور اس میں خوب جو ہے وہ تماشے کرے. اس کے لیے نہیں بلکہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے پورا سال گزر گیا، میں نے کتنا اپنے رب کو اس میں راضی کیا ہے، کتنا میں نے اپنے رب کی فرمانبرداری کی ہے، اور کتنا میں نے اس کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہیں. اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو یہ چیزیں رکھی ہیں. اس لیے جو ہے ہمیں اب جو 2026 جو شروع ہو رہا ہے، یہ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آخرت کے لیے محاسبہ کرنے کے لیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور تمہارا جو ہے حساب لیا جائے. اس سے پہلے خود اپنے آپ میں جو غور و فکر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت سے قریب وقت سمٹ جائے گا، زمانہ تنگ ہو جائے گا، حتیٰ زمانہ جو ہے تمہارے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا. فتكون السنة كالشهر، سال ایسے گزرے گا جیسے ایک مہینہ. والشهر كالجمعة، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ. والجمعة كاليوم، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن. واليوم كالساعة، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ. یعنی وقت کی برکت تمہارے اندر سے جو نکل جائے گی. ہمارے اسلاف نے اتنے کم وقت میں جو کارنامے انجام کیے اور جو کام انہوں نے کیا ہے، اگر آج ہم سوچے تو انسان حیرت کرتا ہے کیسے انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہوگی، کیسے 1.5 اور 2 ہزار انہوں نے کتابیں لکھی ہوگی. اتنا وقت انہیں کیسے ملا تھا؟ اللہ نے ان کے وقت میں وہ برکتیں دی تھی. آج وقت سے برکت نکل چکی ہے اور انسان نے واٹس ایپ کھولا اور اس میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو اس کا گزر گیا. بعد میں دیکھتا ہے 1.5 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں، اچھا کیا دیکھا کچھ پتا نہیں، کیا مضمون پڑھا کچھ یاد نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں، بس پورا وقت جو اسی طرح گزر جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وقت کی برکت تمہارے اندر سے جو نکلتی چلی جائے. اس لیے ایمان والے کو اپنی آخرت کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اگر تو شام کر لے تو صبح کے انتظار میں نہ بیٹھ کہ صبح ہوگی تو میں کچھ تلاوت کروں گا اور صبح ہوگی تو کچھ ذکر اذکار کروں گا اور صبح ہوگی تو کچھ دین کا کام کروں. ابھی جو وقت اللہ نے دیا ہے اسی سے فائدہ اٹھا, اسی سے اپنے آخرت کے لیے کچھ تیاری کر اور اسی سے کچھ سادے راہ اپنے آگے بھیج. کچھ توشہ جو تو آگے بھیج دیا تو بندی کی بات. جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. اپنی صحت اور تندرستی کے زمانے میں اتنے اعمال کر کہ مرض اور بیماری کے دور میں تجھے وہ کام آئے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. اپنی زندگی میں اتنے اعمال کر کہ تیرے مرنے کے بعد وہ تیرے کام آئے. تو ایک ایمان والے کو ہر وقت جو ہے اپنی آخرت کی جو فکر دلائی گئی ہے اور اپنی آخرت کی طرف اس کو جو ہے توجہ جو مبذول کرائی گئی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں بہت قیمتی ہیں لیکن اکثر لوگ اس کو غفلت سے گزار دیتے ہیں. الصحۃ والفراغ, صحت تندرستی بہت بڑی نعمت ہے لیکن انسان صحت اور جوانی اور تندرستی کے نشے میں خوب عیاشی کرتا ہے, اللہ کو خوب نافرمانی کرنے والے اعمال کرتا ہے اور جو ہے وہ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتا ہے اور یہ کہتا ہے من اشد منا قوة. مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے, مجھ سے زیادہ پاورفل کون ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. اللہ فرماتا ہے اسے نہیں پتا جس ذات نے اس کو پیدا کیا اس سے زیادہ طاقتور ہے. تو دو نعمتیں بہت قیمتی ہے لیکن اکثر لوگ اس کو غفلت سے گزار دیتے ہیں. الصحۃ والفراغ جو ہے تندرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن غفلت سے ہم تندرستی اور صحت کو گزار رہے ہیں. اور فرصت کا اوقات یہ بہت غنیمت ہے, بہت بڑی نعمت لیکن ہم اس کو غفلت سے جو ہے کبھی فارم ہاؤس میں, کبھی ڈھابوں پر, کبھی جو ہے چوراہوں پر اور کبھی مختلف جو چیزوں میں اور کبھی نیو ایئر نائٹ پر. صحابہ ساری راتیں ان کی نائٹ کے کہاں گزرتی تھی. قرآن کہتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. صحابہ کو وہ جن کی ساری رات سجدوں میں اور قیام میں گزرتی. ان کو لطف آتے اور مزے آتے تھے قرآن پڑھنے میں. ایک رکعت میں 10 پارے قرآن شریف کے صحابہ پڑھ لیتے تھے اور ان کا احساس نہیں ہوتا تھا. آج دین کی مجلسوں میں ہمیں مزے نہیں آتے. یہاں اونگ آتی ہے, اکتاہٹ ہوتی ہے, بوریت ہوتی ہے. بار ہم گھڑی کی طرف دیکھتے کب بیان ختم کرے, کب نماز ختم کرے, کب جو ہے میں مسجد سے نکلوں. صحابہ کو مسجدوں میں اور جو ہے نمازوں میں بڑے لطف آتے. ایک رکعت میں 10 جو ہے تو پارے صحابہ پڑھ لیا کرتے. تو یہ دو نعمتیں بہت قیمتی ہیں, اکثر لوگ اس کو غفلت سے گزار دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل 50. 5 چیزوں کو غنیمت جان 5 چیزوں سے پہلے. شبابک قبل حرمک, جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے. اللہ نے جوانی کی بہت قیمتی نعمت. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, بڑھاپے میں انسان مسجد میں آ ہی جاتا ہے. مولانا روم نے کہا تھا کہ وقت پیری گرگزاری نیش وقت پرہیزگار در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است. کہتے ہیں بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا. سامنے سے ہرن جا رہی تو حملہ نہیں کر رہا بھیڑیا, سامنے سے خرگوش جا رہا تو حملہ نہیں کر رہا, بڑا متقی بن کے بیٹھا ہوا ہے. تب بڑھاپے میں. حالانکہ جوانی میں کوئی اس کے علاقے میں قدم دے رکھتا, اس کی چنگھاڑ سے سب کپاتے تھے. کہتے کیا وقت پھر گرگزاری نیش وقت پرہیزگار. ارے بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا. انسان بنا تو کون سا کمال کر دیا. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است. جوانی میں توبہ کرنا اور جوانی میں گناہوں سے بچنا شیوہ پیغمبری است. یہ پیغمبروں کی شان ہوا کرتی ہے, انبیاء کی شان ہوتی ہے. وہ گناہ وہ جوانی میں اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں, جوانی میں اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں. یہ نبیوں کی شان ہوا کرتی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل 50. 5 چیزوں کو غنیمت جان 5 چیزوں سے پہلے. شبابک قبل حرمک, جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ. 7 آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. 7 آدمی یوم لا ظل الا ظل عرشہ. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی چھاؤں نہیں ہوگی, کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور کوئی 12 گھنٹے 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. صدیاں بیت جائے گی, وہ دن ہی ختم نہیں ہوگا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. تو دیکھے گا اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی. وتضع کل ذات حمل حملہ
بڑے بڑے انبیاء کانپ رہے ہوں گے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. جبرائیل جیسا فرشتہ، بڑے بڑے فرشتے اور انبیاء صف باندھے سر جھکائے کب کبا رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی، زبان کھولنے کی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی. تو بہرحال اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، 7 آدمی ایسے ہوں گے جس دن جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان 7 میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. جوانی کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اس کو نیو ایئر نائٹ میں نہ گزارو. ہیپی نیو ایئر کے لیے جو ہے بہت سارے نوجوان یہاں سے برج خلیفہ جاتے ہیں اس نائٹ کا وہ منظر دیکھنے کے لیے، لاکھوں اور ہزاروں روپے برباد کر کے وہ جو ہے چکا چوند والا وہ منظر دیکھنے کے لیے اتنا پیسہ جو خرچ کر کے وہاں جو تو جاتے ہیں. یہ دنیا ہمیں موج مستی کے لیے جو تو نہیں ملی ہے. اذا انسیت فلا تنتظر الصباح، شام مل جائے صبح کا انتظار نہ کر. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح مل جائے شام کا انتظار نہ کر. خذ من صحتک لمرضک، صحت کے زمانے میں اپنے مرض اور بیماری کے لیے کچھ نیک اعمال کر لے، اور اپنے زندگی میں اپنے موت کے لیے جو تو کچھ نیک اعمال کر لے. یہ قرآن اور حدیث ہمیں بار بار اس طرح توجہ دلاتا ہے. تو 5 چیزوں کو غنیمت جان. 5 چیزوں سے پہلے صحت کا قبل سقم، تندرستی کو غنیمت جان بیماری سے پہلے. فراغ کا قبل شغل، فرصت کو غنیمت جان مشغولی سے پہلے. غنا کا قبل فقر، مالداری کو غنیمت جان فقیری سے پہلے. اللہ نے مال دیا، یہ مال ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں. مال بہت بڑی نعمت ہے. اگر مال ہوگا تو انسان زکات دے گا، مال ہوگا تو انسان صدقہ خیرات کرے گا، مال ہوگا تو انسان حج کرے گا، مال ہوگا تو انسان مساجد مدارس کی جو مدد کرے گا. مال بہت بڑی نعمت ہے. اپنے مال کو عیاشی میں مت لگاؤ، اور جو ہے برائی کرتوں پر اپنے مال کو نہ لگاؤ. اس مال کو نیکی کے کاموں میں لگاؤ. یہ مال کل قیامت کے دن ہماری نجات کا جو سبب اور ذریعہ بنے. ورنہ اگر ہم نے مال کو دوسری جگہوں پر لگایا، کل قیامت کے دن یہی مال ہماری پکڑ کا جو ذریعہ بنے. اور آگے ارشاد فرمائے حیات کا قبل موت، زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے. بہت بڑی قیمتی نعمت ہمارے ہاتھ میں یہ زندگی. جب یہ چلے جائے گی اور جب موت اس کے اوپر آئے گی، اس وقت انسان کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے جب ان میں سے کسی پر موت آ جاتی ہے، اور جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے، اس وقت انسان بڑے افسوس سے اور جو ہے یہ تمنا کرتا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں نیک اعمال کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز اس کو دوسرا موقع نہیں ملے گا. یہ اس کے بول ہو گے جو ہوا میں اڑ جائے گی، اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا. تو بہت قیمتی زندگی جو تو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں. موجود یہ ابھی 2025 جو تو ختم ہو رہا ہے، 2026 جو تو آ رہا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم جو ہے جشن منائیں اور خوب ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، بلکہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ہم نے 2025 میں کیا نہیں کیا کی ہے، کیا اچھے اعمال کیے ہیں، اور کتنا اپنے رب کو راضی کیا اور کتنا جو میں نے ناراض کیا ہے. اور 2026 جو ہمیں مل رہا ہے وہ اس لیے کہ آئندہ عزائم کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی غفلت سے جو تو باہر نکلے اور آئندہ کی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنے کا عزم کرے. اس لیے جو تو ہمیں جو تو یہ مواقع اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، کل قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے اپنی جگہ سے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں. ان عمره فيما افنى، ہم نے عمر دی جس کو کہاں لگے، جو عمر ہمیں ملی ہے، جو زندگی ہمیں ملی ہے بہت قیمتی، ہم نے جو عمر دی تھی اس کو کہاں لگایا. ان عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى، ہم نے جوانی دی تھی اس کو کہاں لگایا. حالانکہ عمر میں جوانی بھی آگے تھی، لیکن جوانی کا الگ سے سوال ہوتا ہے. جوانی بہت بڑی نعمت. وعن ماله من اين اكتسب واين انفقه، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ حساب دینا ہے. وما عمل بما علم، جو علم ہم نے دیا تھا اس پر کیا عمل کیا. یہ سارے سوالات ہمیں لانچ کر دیے گئے، دکھلا دیے گئے، دنیا کے اندر بتلا دیے گئے. ان کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک کسان جیسے اپنے کھیتی سے کبھی غافل نہیں ہوتا، کبھی بے خبر نہیں ہوتا، وہ راتوں میں اٹھ کر اپنے کھیتی میں جاتا ہے اور محنت کرتا ہے، تب
تب جا کر فصلیں لہلاتی ہے، تب جا کر کچھ نفع اس کے ہاتھ آتا ہے۔ اگر ہم زندگی سے غافل ہو جائے، بے خبر ہو جائے، کل قیامت کے دن کافی افسوس انسان بنے گا، اور افسوس جو کرتا ہوا اس وقت کہے گا اور اس وقت جو ہے پچھتائے گا، لیکن اس زمانے کا پچھتانا، اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن ظالم آدمی مارے حسرت کے اپنے ہاتھوں کو چبا جائے گا۔ اتنا ٹینشن، اتنا افسوس اس کو ہوگا کہ وہ صرف انگلی دانتوں میں نہیں دبائے گا بلکہ کوہنیوں سمیت ہاتھ چباتا چلا جائے گا، اس کو احساس کرنے کا۔ اس لیے ہمیں جو ہے وقت جو ملا ہے یہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کا جو ہے اپنا جائزہ لینے کے لیے 2025 میں میں نے کتنے نیک اعمال کیے، کتنے خیر کے کام میں نے کیے، کتنے اچھے کام میں نے کیے، اور 2026 کو مجھے کیسے گزارنا ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ اس کے لیے جو ہے انسان اس کے لیے کوئی جو ہے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، گریہ وزاری کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ جو ہے نئے عزائم، نئے ارادے، نئے حوصلوں کے ساتھ اس کا جو تو آغاز کرے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے جو تو اس کا آغاز کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی موت حتی اذا جاء، کہ جب موت ان کے پاس آ جائے اس وقت یہ کہے گا کہ اللہ مجھے کچھ مہلت دے دیتا کہ میں کچھ فاصدق واکون من الصالحین، کہ میں کچھ صدقہ کر لیتا، کچھ نیک لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو جاتا، کچھ نیکیاں میں کر لیتا، کچھ تو مجھے موقع دینا چاہیے تھا، کچھ تو مجھے مہلت جو تو دینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت نہ مہلت ملے گی نہ کوئی موقع اس کو جو تو ملے گا، اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، ایک تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت سے قریب وقت بہت تیزی سے تمہارے ہاتھ سے نکلے، فتکون السنة كالشہر، سال مہینے کی طرح گزر جائے گا۔ انسان جو ابھی تو رمضان گزرے تھے، پھر رمضان آ گیا، ابھی جو فلاں کام نہیں ہوا تھا، ابھی جو وقت جو آ گیا، تو سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن جو ہے گھنٹے کی طرح گزرے گا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے سوکھا کھجور کا جو ہے پتا، اس کو جلایا جائے، اس کے جلنے میں جتنا وقت لگتا ہے گھنٹہ اس طرح جو گزر جائے گا، یعنی وقت میں سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور تمہارے ہم سے پہلے لوگ، آج سے 30 سال پہلے کے لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، تب کہیں جا کر ایک آدھ گناہ ان سے ہوتا۔ آج گناہوں کے اتنے مواقع ہیں کہ ہم کوشش کریں بچنے کی تو ہم بچ نہیں پاتے۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھے، یہ گندی چیزیں اس وقت نہیں تھی، یہ فلمیں، یہ ڈرامے اور جو ہے یہ موبائل کے ساتھ گندی جو ہے تو چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی، موبائل ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، تو ان کو جو ہے گناہ کرنے کے لیے بڑے پاپڑ اور بڑے جتن کرنے پڑتے تھے، تب کہیں جا کر ایک آدھ گناہ جو تو وہ کر پاتے۔ آج گناہوں کے اتنے مواقع ہمارے سامنے، اللہ کے ناراضگی کے علامت، یہ اللہ کی ہم سے ناراضگی کی علامت ہے، گناہوں کے خوب مواقع ہمارے سامنے، آج ان سے بچنا جو ہمارے لیے جو تو مشکل ہو گیا۔ بہرحال جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانے، اپنے آخرت کی جو تو تیاری جو تو کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بادروا بالاعمال، لوگوں جلدی جلدی اعمال سمیٹ لو، جلدی جلدی اعمال کر لو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، ابھی تم ایک اعمال نہیں کر رہے تو کیا انتظار کر رہے ہو ایسے فقر کا جو رب کو بھلا دینے والا ہے۔ کبھی فقر و فاقہ انسان پر ایسا آتا ہے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے انسان نہ فرائض کے جو ہے طرف توجہ دیتا ہے، نہ سنت اور نوافل کا جو تو کچھ اہتمام ہوتا ہے، بس کیسا جو ہے فقر کو دور کروں، کیسے تنگی کو جو تو میں دور کروں، کیسے مال کماؤں۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، ابھی تم ایک عمل نہیں کر رہے تو کیا انتظار کر رہے ہو ایسی فقیری کا جو رب کو بھلا دینے والی ہے، اور غنى مطغیا، ابھی تم ایک عمل نہیں کر رہے تو کیا انتظار کر رہے ہو ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دینے والی ہے۔ کبھی انسان کے پاس مال آتا ہے، انسان سرکش بن جاتا ہے، اور انسان اللہ کی نافرمانی پر جو اتر آتا ہے، خوب موج مستی اور عیش و آرام کی طرف جو ہے تو بھاگتا چلا جاتا ہے۔ ایسی مالداری سے پناہ مانگو، اور ایسی مالداری کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو۔ اور غنى مطغیا اور مرضا مفسدا، ابھی تم نیک اعمال نہیں کر رہے تو انتظار کر رہے ہو ایسی بیماری کا جو تمہیں اپاہج کر دے، جو تمہیں تھکا دے، ایک جگہ بٹھا دے، اس وقت کا تم انتظار کر رہے، ابھی نہیں کر سکتے نیک اعمال۔ اور مرضا مفسدا اور حراما مفندا، ابھی تم نیک اعمال نہیں کر رہے تو انتظار کر رہے ایسے بڑھاپے کا جو سٹیا دینے والا ہے، انسان بڑھاپے میں سٹیا جاتا ہے اور فوج جو لگنے لگتا ہے، ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ابھی دجال، ابھی نیک اعمال نہیں کر رہے تو انتظار کر رہے دجال کے آنے کا، اس وقت نیک اعمال کریں گے۔ دجال اس دور کا، بلکہ دجال قیامت تک کے آنے والے وقت میں سب سے بڑا جو ہے یہ فتنہ ہے۔ بڑے بڑے اولیاء گھوم میں جب دجال نکل گیا تو اس کو دیکھنے کو نہ جاؤ، اس لیے کہ
کہ وہ اہل ایمان کے ایمان کو ایسے کھینچے گا جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، جیسے لوچمت لوہے کو کھینچتا ہے، ایسے ایمان کو کھینچے گا، اس کو دیکھنے کو ملے گا۔ تبھی تم نیک اعمال نہیں کر رہے تو دجال کے آنے کا انتظار کر رہے، ابھی ابھی نیک اعمال نہیں کر رہے تو انتظار کر رہے قیامت کا۔ والساعة أدهى وأمر، قیامت تو آنے والی ہے اور اس وقت جو ہے کوئی بھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جو نیک اعمال کر لو تو جو وقت ہمیں ملا ہے، اسی لیے کہا الوقت اسمع من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ گولڈ جو ہوتا ہے سونا، اس سے زیادہ قیمتی جو تو وقت ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی قدر و قیمت نہیں۔ ہم نیو ایئر نائٹ منانے میں وقت گزار دیتے ہیں، ہم ہیپی نیو ایئر کے جو ہے پہلے سے پلاننگ جو ہوتی ہے، 5 اسٹار ہوٹلیں جو تو بک کرائی جاتی ہے اور اس کے لیے بڑے جتن کیے جاتے ہیں، بڑی اس کے لیے جو تیاریاں کی جاتی ہیں اور اس کے لیے خوب موج و مستی کے جو ہے مواقع اس کے جو ہے مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے اہل ایمان کو یہ بات شعبہ میں دیتی، قرآن اور حدیث ہمیں بار بار جو ہے آخرت کی تیاری کی طرف جو ہے فکریں دلاتا ہے، اس طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو وقت ملا ہے یہ موج و مستی کے لیے نہیں ملا، بلکہ اپنی آخرت کی تیاری اور اپنے آخرت کی فکر کے لیے جو ہے ہمیں یہ وقت ملا ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا، عش ما شئت فإنک میت، جتنا بھی جینا ہے جی لے، ایک دن موت آنی ہے، جتنا جینا ہو جی لو، ایک دن تو موت آنی ہے۔ موت سے کسی کو جو ہے چھٹکارا نہیں ہے، انسان کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، کتنے مال و دولت اس کو حاصل ہو جائے، موت سے کسی کو چھٹکارا۔ عش ما شئت فإنک میت، جتنا جینا ہے جی لے، ایک دن موت آنی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، جو عمل کرنا ہے کرنے، ایک دن تجھے اس پر بدلہ ملنا ہے۔ اچھا عمل کیا اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کیا برا جو تو بدلہ ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہے محبت کر لے، ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جس سے چاہے محبت کر لے، ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، وہ تجھ سے جدا ہو گیا تو اس سے جدا ہو۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں موج و مستی کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور یہاں جو ہے اپنے آپ کو دنیا میں لگا کر آخرت سے غافل ہونے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اس لیے جو 2025 گزرا ہے اس پر توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، 2026 کے لیے جو ہے نئے عزائم اور نئے ارادے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی جو تو فکرے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ ایام کی نیکیوں کو ہماری شرف قبولیت عطا فرمائے اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ نیک اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔